اچھا سعید عاقل صاحب، یہ فرمائیے کہ آمد تو آپ کو بچپن سے ہو رہی ہوگی، ظاہر ہے، کیونکہ آمد کا سلسلہ تو ہماری پیدائش کے ساتھ ہی ہمیں اللہ پاک وہ اوصاف دے دیتے ہیں، سب کے جی ساتھ ایسا ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ نے جب شاعری شروع کی تو آپ کو کس طرح احساس ہوا کہ مجھے باعمل کام کے لیے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ کیا ترتیب ہے تاکہ نئے ہمارے جو شاعر ہیں؟ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد شاعری میں وارد کیسے ہوا؟ ہاں، آپ اور نہیں، آپ تو وارد ہوئے، ہاں لیکن ان کو یہ بتا دیجئے، سب دوستوں کو جو نئے ہیں، جی کہ جب آتی ہے آمد تو پھر اس کی ترتیب آگے کیسے لے کے چلیں تاکہ وہ ایک استادوں کے درجے کی کلام کہہ سکیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی آرٹسٹ جسے اللہ تعالیٰ فنون لطیفہ سے نوازتا ہے، وہ بچپن سے احساس ہوتا ہے جی اور وہ مختلف ہوتا ہے۔ آگے چل کے وہ رنگوں کی زبان میں بات کرتا ہے یا لفظوں کی زبان میں، یہ اس کا اپنا ذہن ہے یا اس کی اپنی چوائس ہے، پسند ہے کہ وہ کس طرف نکلتا ہے۔ جی میں بچپن میں پہلے مصوری کرتا تھا، پینٹر تھا، اور یہیں سے کنورٹ ہوا شاعری کی طرف، اور وہ زندگی کا پہلا شعر اسی حالت میں آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ میں نے اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا، نہ کچھ نکالا، کیونکہ وہ میری بنیاد ہے۔ جی تو ایک پینٹنگ بنائی تھی جس میں ایک ہاتھ میں کشکول ہے اور دوسرا ایک لیڈیز ہاتھ جو کہ بڑا سجا ہوا ہے، تو وہ اس میں پھول رکھ رہا ہے۔ تو یہ عید کارڈ کا ایک ڈیزائن تھا، اس دور کی بات ہے جب عید کارڈ بہت ہوتے تھے۔ تو دوستوں نے کہا کہ یار اس کے نیچے کچھ شعر بھی ہونا چاہیے، تو میں نے کہا یار چلو ڈھونڈ لیتے ہیں کہیں سے۔ ہوں تو عید کارڈ بہت سارے دیکھے، مگر یہ مجھے پتا تھا کہ جو بھی اس پہ شعر ہونا ہے وہ اس کی مناسبت سے ہونا ہے، تصویر سے جو میچ کرے، ٹھیک ہے۔ اب وہ تصویر ہی میں نے بنائی تھی تو شعر کہاں سے آتا؟ تو اس لیے مجھے ہی کہنا پڑا، بہت سوچ بچار کے بعد جو الفاظ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرف موو کیا، اس طرف موڑا میرا رخ کہ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ سے یہ کام لیا جائے گا۔ تو وہ پہلا شعر کچھ یوں آیا کہ اہل وفا کے سامنے کشکول کر دیا ہے، مایوسیوں سے بھر دے یا الفت نواز دے، واہ، ٹھیک ہے۔ یہ میرا پہلا شعر تھا۔ اس کے بعد پھر سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، کبھی رکا، کبھی چلا، کبھی رکا، اور وزن کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، کافی ردیف کا علم کیا ہے، یہ ان چیزوں سے بالکل بے خبر بس یہ سفر شروع کیا۔ اور جب یہاں لاہور میں 1990 میں سیٹل ہوا تو یہاں کے بہت سارے دوست جو کہ شاعر بھی تھے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ شاعر ہیں، تو ان کو میں نے بتایا کہ یار مجھے بھی شاعری کا شوق ہے، تو مجھے مشاعرے میں لے گئے۔ تو وہاں میں نے بے وزنی کلام پڑھ دیا۔ پھر انہیں کے مشورے سے کہ آپ اساتذہ کی جو خدمت حاصل کریں اور اسے سیکھیں، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ شاعری اتنی آسان نہیں ہے، بات بھی ہو اور خوبصورت انداز میں بھی ہو اور ترتیب بھی اس کی ہو، یہ سب کچھ جو ہے نا سیکھنا پڑتا ہے۔ تو پھر میں نے جو میرے پہلے استاد تھے جناب عامر مقصود صاحب، اور ان کے استاد جناب رضا باس رضا صاحب، اور موجودہ میرے جو استاد ہیں، بزرگ شاعر ہیں، بہت بڑا نام ہے جناب صابر جعفری صاحب، ان سے استفادہ حاصل کر رہا ہوں۔ اور یہ سفر جاری ہے، کیونکہ انسان مکمل نہیں ہوتا کبھی بھی، اور وہ یہ طالب علم ہی رہتا ہے، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور باقی رہی بات آمد کی کہ جب آمد ہوتی ہے تو اس کی ترتیب کیا ہے، یہ تو جب آمد ہوتی ہے کیونکہ خیال شاعر کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے الفاظ بھی عطا کرتا ہے۔ پھر ترتیب اس نے خود بنانی ہوتی ہے، پہلی لائن اپنا وزن خود لے کر آتی ہے، پھر ہم اس وزن کو دیکھتے ہیں، اس بحر کو دیکھتے ہیں
اور اس کے مطابق سارا سفر مکے تک طے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر لفظوں کا چناؤ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا لفظ اس بحر کے لیے موضوع ہے اور اس موضوع کے لیے موضوع ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں شاعر لے کے چلتا ہے، تبھی کلام جو ہے وہ اپنے وجود میں آتا ہے اور اچھا کلام. تو عاقل صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ خیال آتا ہے تو ساتھ الفاظ بھی آتے ہیں، تو کیا خیال مکمل حالت میں آتا ہے کہ آگے آپ کو مکمل کرنا پڑتا ہے؟ ہاں جی، ایسا یہ بہت اچھی بات آپ نے پوچھ لی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خیال آیا، ایک شعر کہا یا تاریخ کہی یا ایک شعر کہا، تو وہ خیال جو ہے وہ رک جاتا ہے، آمد بند ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ چلا آتا ہے اور پورا ہی کلام مکمل ہو جاتا ہے. واہ. ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک یا دو مصرے کہنے کے بعد کئی سال جو ہے وہ اس کی آمدی نہیں ہوتی، اس کے بارے میں اتنا یعنی کہ تباہ آزمائی کرنے کے بعد بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو جب آپ کا کوئی میں نے اگر کوئی فرض کیا کمپوزیشن بنائی ہے، آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ اس پر شاعری کر دیں، اس کا مطلب ہے آپ آمد کا انتظار کریں گے، اپنا جو آپ کا تجربہ ہے اس سے فائدہ نہیں لیں گے؟ دیکھیے، یہ دونوں چیزیں ہیں. آمد تو میں جب بھی لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں، بالخصوصاً کیونکہ میں بہت زیادہ نعت لکھتا ہوں، حمد لکھتا ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے جو میں کلام لکھتا ہوں، دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے حبیب کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، تو مجھ پہ علم و معرفت کے دروازے کھول دے. اور کبھی شکیل صاحب ایسا زندگی میں وقت نہیں میں نے دیکھا کہ میں نے نعت کے لیے قلم اٹھایا ہو اور مجھے مایوسی ہوئی ہو. سبحان. یعنی آمد اوپر سے چل پڑتی ہے. چل پڑتی. سبحان. تو کیا دوسرے موضوعات پر بھی آپ ہاں، محتاج ہیں کہ وہاں پر زرخیزی کام آتی ہے جی ہاں، بالکل. آمد کی؟ اساتذہ کی جو اصلاح بھی لینی پڑتی ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہونا پڑتا ہے کہ کوئی مصرع رک جاتا ہے تو اپنے استادوں سے رجوع کرتا ہوں کہ استاد جی اب اس کا کیا کیا جائے. ٹھیک ہے. عام اور جب بھی قلم اٹھاتا ہوں کسی بھی موضوع کے لیے، دیکھیے ہم جو کچھ بھی لکھتے ہیں وہ اسی معاشرے کے لیے لکھتے ہیں، وہ اجتماعی شعر ہو یا انفرادی شعر ہو. دکھ تو انسان کا ہے، خوشی تو انسان کی ہے. ٹھیک ہے نا. جذبات تو انسان کے ہیں، یا میرے اپنے ہیں یا دوسروں کی ترجمانی میں کر رہا ہوں، بات تو انسانوں کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو بہرحال میں کرتا ہوں کہ مالک میری مدد فرما. اور لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ رک بھی جاتا ہے، دیر خیال ہو جاتی ہے. ہاں دیر ہو جی، جاتی ہماری ہر دعاؤں میں دیر ہے اگر ہے. تو اس کی حکمت ہے. حکمت ہے، بالکل بچا. ایسا ہے. تو یہ فرمائیے کہ آپ چونکہ آپ کا زیادہ انداز جو ہے آمد کا بھی اور محنت کا بھی وہ اپنے دین کے ساتھ اس کی وابستگی ہے، جی کیونکہ سچے اور کھرے اصول تو وہیں پر ہی جی، ہیں بالکل سب سے ایسا زیادہ، ایسا اور ہمیں بھی وہی بتایا گیا. ایسا ہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس تحریر کے بعد ایک خاص تشفی آ جاتی ہے، تبدیلی آپ کے اندر آتی ہے، ایک سکون آتا ہے، ایسا ہے؟ جی سر، بالکل. یہ آپ نے بہت ہی پیاری بات کی ہے، میرے دل کی بات کی ہے کہ میں نے غزل بھی کہی ہے. میں نے اور موضوعات پہ بھی، بہت سارے موضوعات پہ میں نے لکھا ہے. لیکن جب بھی میں کبھی نعت لکھتا ہوں تو مجھے اتنے سکون سے بعد میں نیند آتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. روحانی یعنی کہ سکون ملتا ہے. اس کا مطلب یہ آپ کو خالص آمد ہے، ٹوٹل، یعنی 24 کیرٹ گولڈ کی یہ طرح میرے خالص ہے. پروردگار کا مجھ پہ بڑا خاص، مجھ گناہ گار پہ کرم ہے کہ اس نے اپنے آقا کی مدح سرائی کے لیے مجھ جیسے ناچیز کو چنا ہے. سبحان اللہ. اور یہ جتنا بھی شکر ادا کروں میں اپنے پروردگار کا کم ہے. تو یہ فرمائیے کہ جو بڑے نام ہیں اس لائن کے، اقبال بھی ان میں بہت بڑا نام ہے، تو آپ اقبال کو روحانیت کی لیول پر قرآن فہمی میں کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ مقام پہ ہیں، یا وہ
جو روحانیت کے دوسرے ہمارے پاس نام ہیں، جیسے حضرت شاہ حسین، بابا بلے شاہ، محمد بخش، جی جی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی بہت ان کے ان دونوں میں درجہ بندی کیجئے، روحانیت کے اصل ممبروں میں اور اقبال صاحب؟ جی میں نے پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں معرفت کا سفر ایک ہی ہے اور اس کی منزل بھی ایک ہی ہے. ہر کسی کا چلنے کا اپنا ایک انداز ہے، جی بات کرنے کا اپنا ایک اسلوب ہے. شاہ حسین نے بھی کوئی چھوٹی باتیں نہیں کی اور میاں محمد بخش نے بھی کوئی چھوٹی باتیں نہیں کی اور علامہ صاحب نے بھی. لیکن علامہ صاحب اردو ادب میں، کیونکہ میں نے ابھی پہلے جب بات ہوئی تھی گرامر کی تو میں نے کہا تھا اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو کیا کہنے تو پھر سونے شاہکار پہ ہو جاتے، شاہکار ہو بالکل. جاتا ہے. تو علامہ صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شاہکار ہے جو انہوں نے تخلیق کیے ہیں، اور کیونکہ وہ شاعری کے جو لوازمات ہیں، جو قوانین ہیں، وہ ان سے بھی پوری طرح واقف تھے. تو اس لیے باقی جو عارفانہ باتیں ہیں وہ سب کی بڑی ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ علامہ صاحب نے بہت بڑی کی ہے یا شاہ حسین نے چھوٹی بات کی ہے یا بلے شاہ نے بہت بڑی بات کی ہے، فلاں نے کم کی. نہیں، وہ سب کی پرواز ایک ہی ایک ہی ہے. انداز اپنے. اڑنے کے اپنے اپنے انداز ہیں، واہ، جھپٹنے کے اپنے اپنے انداز ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی تمام گفتگو جو ہمارے ناظرین خاص طور پر جو شاعری میں ہدایت اور سمجھ لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سبق کا درجہ رکھتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے یہ آئندہ کئی سو سال تک آپ کی گفتگو جو ہے وہ سبق کے درجے میں سمجھی جائے گی اور پڑھی جائے گی، اور لوگ اس سے استفادہ کر کے اعلیٰ درجے کے اپنی شاعری کرنے کی صلاحیت پیدا کریں گے، بجائے کہ وہ رف اور رومانوی شاعری کریں. تو کیا آپ کو بھی رومانوی شاعری جو ہے وہ چل رہی ہے ابھی بھی، یا آپ نے یہ اپنے ارتقاء میں اس کا صرف استعمال کیا اسٹارٹ میں؟ ہاں بالکل ایسے یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ عمر کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ ان میں انسان کے مزاج تبدیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جوانی کا اپنا ایک مزاج ہے، بڑھاپے کا ایک اپنا انداز ہے. جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے تو انسان کی سوچ جو ہے وہ تبدیل ہوتی جاتی ہے اس کی عمر کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، اور خاص کر کے یہ جو حساس لوگ ہیں، آرٹسٹ لوگ ہیں، ان کی تو سوچ ہوتی ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا. تو شروع میں نے کہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم رہا ہے مجھ پہ کہ کہے کم ہے. میں نے ایک قطع ہے وہ میں آپ کی بسم اللہ. خدمت میں سناتا ہوں کہ وہ میں نے اسی طرح فیس بک پہ اسے جب اپلوڈ کیا تو بہت سارے لائکس اور بہت ساری یعنی کہ میرے لیے لوگوں نے بڑا لائک کیا اور بڑی تعریف کی. وہ رومانوی تھا کیونکہ زیادہ تر لوگ رومانس پسند ہے. ٹھیک ہے، وہ تھا کہ میری غزل کا تو ایک ہی خیال تیرا ہے، جی میری غزل کا تو ایک ہی خیال تیرا ہے، ہر ایک لفظ میں حسن و جمال تیرا ہے، مزاج میرا کہاں آشنا محبت سے، واہ، مزاج میرا کہاں آشنا محبت سے، یہ ارتقائے طبیعت کمال تیرا ہے. سبحان اللہ. یہ بہت ہی اعلیٰ آپ نے جی ہاں. رومانوی شاعری حتیٰ کہ ہے، یعنی ہم اسے اوپر بھی لے جا سکتے ہیں. ہر سٹیج پر وہ سماجی ہے، وہ روحانی ہے، وہ رومانوی ہے، یہ سب میں یہ آپ نے پرو دیا ہے. سارے اپنے اپنے مطلب اس میں لے سکتے ہیں. سر اصل میں شاعر ایک شیشہ گر ہے، جی وہ ایک آئینہ بناتا ہے جی جس میں دیکھنے والے کو اپنا ہی عکس نظر آتا ہے. اس کے لیے میں ایک سمپلی آپ کو شاعر کا مجھے نام یاد نہیں ہے کہ بہت بڑا شعر انہوں نے کہا کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، جی مجھے سوچتا کوئی اور ہے، جی سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. جی سلیم. یہ غزل خود کاری سے مخاطب ہے جی کہ سلیم میں اختر صاحب. یعنی اس نے ایک آئینہ تراش کے رکھ دیا ہے، جو بھی دیکھے گا اسے اپنا ہی چہرہ نظر آئے. سبحان اللہ. تو آخر میں یہ فرمائیے گا کہ
جدا تو آپ نہیں ہو سکیں گے شاعری سے، اور جو آپ کی دوسری اصناف ہے جس کا آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا، آئندہ انٹرویو میں آپ کا اس سے انشاءاللہ تعارف کروایا جائے گا ناظرین سے بھی، اور ان کو استفادہ دلایا جائے گا، جو مصور ہیں، جو سنگر ہیں، جو کمپوزر ہیں موسیقی کے حوالے سے، اور بھی جو آپ کی ڈیزائننگ کی فیلڈ ہے ایک، اس پر بھی. تو یہ سارے انٹر ریلیٹڈ ایک اصناف ہیں فن کی. تو آخر میں یہ تھوڑا سا یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ سب کام کرتے ہوئے کیا تھک نہیں جاتے؟ آپ کو یا آپ کی زندگی مینجمنٹ کم کیسے نہیں ہے؟ ہاں، کیسے اس کو کس طرح کرتے ہیں؟ مینجمنٹ کیسے کرتا جی ہوں؟ اچھا، یہ اچھی بات ہے. اصل میں میں جو بھی کام کرتا ہوں، جب میں کمپوزیشن بنا رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو صرف ایک کمپوزر تصور کرتا ہوں، جی اور باقی سارے خیال پس پشت ڈال دیتا ہوں. جی جب شعر کہنا ہوتا ہے تو صرف شاعر، اور جب میں مصوری یا تصویر وغیرہ کوئی اسکیچ بناتا ہوں تو صرف اپنے آپ کو مصور فیل کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں سب کو ساتھ لے کر چلوں تو شاید میں کچھ بھی نہ کر پاؤں. یہ تو آپ سمجھتے نہیں کہ یہ زندگی چھوٹی ہے اور آپ کا کام تو بہت بڑا ہے؟ جی ہاں، یہ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتا ہے تو انسان کو اس کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے. جب کسی کو کمال دیتا ہے تو پھر کمال دکھانے کے لیے وہ اسے موقع فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے کمال دکھا سکے. اور کہ اللہ نے اسے کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں، وہ پروردگار اسے پورا وہ بنا کر دیتے ہیں، پورا نظام کہ آؤ میدان میں اور دکھاؤ کہ میں نے تمہیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. تو اب آپ چونکہ ماشاءاللہ اساتذہ کی وہ صف میں آئے ہوئے ہیں، تو اصلاح جو نئے شاعر ہیں جو اصلاح چاہتے ہیں، یا جو پرانے بھی ہیں جو ابھی سمجھتے ہیں کہ